الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کل تیمم کے سلسلے میں یہ پڑھا گیا تھا کہ تیمم کس وقت کیا جائے گا اور اس کے کتنے فرائض ہیں. تیمم کس چیز سے کیا جائے گا آج اس کا بیان ہے. تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے زمین سے ہو. زمین کی جن سے ہوگی اس سے تیمم جائے، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں. جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو. یعنی اگر مٹی ہے اس پر نجاست پڑ گئی ہے اور وہ خشک ہو گئی تو خشک ہونے سے وہ مٹی تو پاک ہو گئی لیکن اس سے تیمم درست نہیں ہے. تیمم کے لیے شرط ہے کہ ایسی مٹی ہو کہ جس پر نجاست اصلاً ہو ہی نہیں. جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں کر سکتے اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو. تیمم نہیں کر سکتے، باقی وہ جگہ پاک ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. تیمم کے حق میں یہ مٹی جو ہے گویا کہ تیمم کے لائق نہیں. جس طرح مستعمل پانی ہوتا پاک ہے لیکن وہ وضو اور غسل کے لائق نہیں ہوتا. تو یہ مٹی بھی پاک ہے، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ تیمم کے لائق نہیں ہے. یہ وہم ہو کہ یار کبھی نجیس ہوئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کسی گائے نے اس پر پیشاب کر دیا، ہو سکتا ہے کسی بچے نے اس پر پیشاب کر دیا، ہو سکتا ہے کوئی نجاست اس پر گر گئی، یہ سارے کے سارے کیا ہے وہاں میں کوئی یقینی بات نہیں ہے، تو اس وہم کا کوئی اعتبار نہیں. ابھی آپ نے سنا کہ جن سے زمین، تیمم کس چیز سے کیا جائے گا جو زمین کی جنس ہے. زمین کی جنس کیا ہے تو یہ بھی سن لیجئے. جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے. اب اس کی مثال ریتا، چونا، سرما، ہڑتال، گندھک، مردہ سنگ، گیرو پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار نہ ہو. اگرچہ کہ ان پر غبار بھی نہ ہو پھر بھی ان سے تیمم جائز ہے، کیونکہ یہ زمین کی جنس ہے کہ یہ اگر آگ میں ڈالی جائیں تو جل کر راکھ نہیں ہوتی، پگھلتی نہیں ہے، نرم بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ کیا کہلائیں گی چیزیں؟ زمین کی جنس کہلائیں گے. اگر وہ آگ میں جل کر راکھ ہو جیسے کہ لکڑی ہے تو لکڑی سے تیمم جائز نہیں ہوگا. لیکن یہ اشیاء آگ میں جلنے سے راکھ نہیں ہوتی، پگھلتی بھی نہیں ہے، نرم بھی نہیں ہوتی، تو ان سے تیمم جائز ہے کہ زمین کی جنس ہے. تو گویا کہ یہ کیا کہلائیں گی؟ زمین ہی کہلائیں گی. اگرچہ ان پر مٹی کا غبار بھی نہ ہو پھر بھی ان سے تیمم
جائز، جس سے کہ فضان مدینہ کی زمین جس پر آپ بیٹھے ہوئے اس پر اس وقت بظاہر مٹی کا کوئی غبار نہیں ہے، خاک نہیں ہے اس پر کوئی، لیکن یہ کہ چونکہ زمین کی جن سے اس کا تعلق ہے اس لیے اس سے تیمم جائز ہے۔ پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن جس پر کسی چیز کی رنگت ہو، یہ بھی جن سے زمین ہی سے ہے۔ گیرو، کھر یا مٹی یا وہ چیز جس کی رنگت ہے جن سے زمین سے نہیں ہے مگر برتن پر اس کا جرم نہ ہو، تو ان صورتوں میں اس سے تیمم جائز ہے۔ اگر اس کا جرم یعنی اس کی یوں سمجھ لیجیے کہ جسم جو بھی اس پر چیز ڈالی گئی ہے اگر اس کی تہ جمی ہوئی نہیں ہے اس پر تو بھی اس چیز سے تیمم جائز ہو جائے گا، اور اگر جن سے زمین سے نہ ہو اور اس کا جرم برتن پر ہو، اب اس کا جرم چونکہ برتن پر آ گیا اور وہ جو جرم ہے وہ جن سے زمین سے اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی علیحدہ سے ہے، تو اس بنا پر چونکہ اس کا جرم اس چیز پر آ گیا ہے لہذا اس سے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو تھا جن سے زمین۔ اب غیر جن سے زمین کیا ہوگی؟ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہو، جیسے لکڑی، گھاس وغیرہ، ایک صورت، یا پگھل جاتی ہو یا نرم ہو جاتی ہو، جیسے سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا وغیرہ جاتے ہیں، جل کر راکھ نہیں ہوتی لیکن پگھل جائیں گی یا نرم ہو جائیں گی، تو یہ ساری چیزیں کیا کہلائیں گی؟ زمین کی جنس سے نہیں کہلائیں گی، ان سے تیمم جائز نہیں۔ ہاں یہ دھاتیں، یہ سونا چاندی وغیرہ، تانبا، پیتل، جو بھی دھاتیں ہیں، یہ دھاتیں اگر کان سے نکال کر پگھلائی نہ گئی کہ ان پر مٹی کے اجزاء ہنوز یعنی ابھی تک، ہنوز کے معنی ابھی تک باقی ہیں، تو ان سے تیمم جائز ہے۔ اب وہ تیمم جو کیا جا رہا ہے وہ اس مٹی سے کیا جا رہا ہے، اس دھات سے نہیں کیا جا رہا، تو وہ مٹی کا اثر یعنی خاک کسی بھی چیز پر ہو، ہاں وہ جن سے زمین سے ہو یا نہ ہو، اس سے تیمم جائز ہے۔ مثلا جیسے کہ یہ اسٹیل ہے، اگر اس پر مٹی کا اثر ہو، مٹی ہو، اتنی مٹی ہو کہ اگر آپ اس پر کچھ لکھنا چاہیں تو وہ واضح ہو جائے، تو اب وہ تو تیمم ہم کر رہے ہیں وہ اس اسٹیل پر نہیں کر رہے بلکہ کس پر کر رہے ہیں؟ مٹی پر کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو چیز ہے جیسے پلاسٹک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پلاسٹک پر تیمم جائز نہیں ہے کیونکہ آگ میں جل کر یا تو راکھ ہو جائے گا یا پگھل جائے گا یا نرم ہو جائے گا، تو اس پر اگر مٹی ڈال دی گئی یا مٹی اڑ کر اس پر آ لگی تو اس مٹی سے تیمم جائز ہے، اس پلاسٹک پر تیمم جائز نہیں ہے۔ تو وہ مٹی اگر کسی انسان پر لگی ہوئی ہو، آپ کو کوئی اسلامی بھائی ہے وہ بیچارہ باہر سے آیا، باہر مٹی اڑ رہی تھی، یا بس میں اس نے سفر کیا تھا، ٹرین میں سفر کیا تھا، بغیر اے سی والی بس میں، بغیر اے سی والی کوچ میں، تو وہ مٹی اڑ رہی ہے، اس کے چہرے پر لگی ہوئی، اس کے سر پر لگی ہوئی، اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کے کپڑوں پر ہاتھ بھر کے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو تیمم اس کے کپڑوں پر نہیں ہو رہا بلکہ کس پر ہو رہا ہے؟ اس مٹی پر ہو رہا ہے، تو وہ مٹی خواہ کسی بھی چیز پر لگی اس سے تیمم جائز ہو جائے گا۔ تو یہی دھاتوں کا مسئلہ ہے کہ دھاتیں اگر کان سے نکال کر پگھلائی نہ گئی ہو کہ ان پر مٹی کے اجزاء ہنوز باقی ہیں تو ان سے تیمم جائز ہے، اور اگر پگھلا کر صاف کر لی گئی اور ان پر اتنا غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے اس کا اثر ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے تو اس غبار سے تیمم جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ یہ تھا تیمم کن چیزوں سے ہو سکتا ہے، کن چیزوں سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ اب تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کو بھی سن لیجئے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل فرض ہوتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب تیمم کیا تھا، پانی پر قادر نہیں تھا، پانی پر قادر نہ ہونے کی صورتیں کل بیان کی گئی۔ مثلا بیمار تھا، ٹھیک ہے،
ایسا بیمار تھا کہ اس کو پانی ضرر کرتا ہے، نقصان دیتا ہے، تو اس نے اس بیماری میں تیمم کیا۔ اب ظہر کی نماز میں اس نے تیمم کیا تھا اور نماز پڑھ لی اس نے، پھر عصر کی نماز کا جب وقت داخل ہوا، عصر کی نماز کا جب وقت شروع ہوا تو اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ بیماری ختم ہو گئی تو پانی پر کیا ہو گیا، یہ قادر ہو گیا، تو پانی پر قادر ہو گیا، تیمم اس کا گیا۔ اب اس نے عصر کی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، یا غسل فرض تھا تو غسل کرنا پڑے گا۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب تندرست ہو گیا تو غسل ضرر نہ پہنچے گا، تیمم جاتا رہا۔ اب تیمم اس کا ختم ہو گیا، اب اس نے کیا کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ یہ تیمم کے وسائل ختم ہوئے۔ تیمم کب کیا جائے گا اس کی صورتیں بیان ہو گئی۔ تیمم کے کتنے فرائض ہیں، کتنے شرائط ہیں، اس کا طریقہ پیچھے کل گزر چکا۔ اسی طرح کس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے، کس چیز سے نہیں ہو سکتا، یہ آج ہم نے جان لیا۔ یوں ہی تیمم کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے وہ بھی آج ہم نے جان لیا۔ ہاں، ایک تیمم آپ نے کیا، جب تک آپ کا عذر باقی ہے اس وقت تک آپ نمازیں پڑھ سکتے۔ جیسے ابھی آپ فجر کے وقت بیمار تھے، آپ نے تیمم کیا اور آپ کی بیماری اگلے دن تک فجر تک ہے، آپ کا وضو اگر اگلے دن 12 گھنٹے برقرار ہے تو آپ ایک ہی سے نمازیں پڑھیں، ایک ہی تیمم سے۔ ہم تیمم کرتے ہیں جی، تو اکثر یہ پتا ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ چلتے پھرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ ٹرین رکتی نہیں ہے اور نماز جا رہی ہے، اور اس پہ تیمم کا کیا؟ ٹرین میں تیمم کرنا تو بہت آسان ہے کہ ٹرین کے شیشوں میں، دروازوں میں مٹی بہت ہوتی ہے، وہ ٹرین چل رہی ہوتی ہے تو مٹی اڑ اڑ کر اس پر آ رہی ہوتی ہے، تو بہرحال اگر وہ چلنے کے راستے میں اگر مٹی ہے تو اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ وہم ہو کہ یار یہ لوگوں کے جوتوں کی مٹی ہے، نہ جانے پاک ہو ناپاک ہو، تو یہ وہم، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پکی اینٹ ہے یا چینی ہے، پکی چینی کی ہے یا مٹی کے برتن ہے، اس پر کسی چیز کی رنگت ہے، اور وہ رنگت کیا ہے، اس کا تعلق کس سے، جن سے زمین سے، گیرو، کھر یا مٹی، یا وہ چیز جس کی رنگت ہے جن سے زمین سے تو نہیں۔ ایک چیز کیا بتائی کہ اس کا تعلق جو رنگت ہے اس کا تعلق بھی جن سے زمین سے، اور دوسرا یہ کہ جن سے زمین سے اس کا تعلق تو نہیں ہے مگر برتن پر اس کا جرم نہیں ہے، یعنی وہ رنگت کی تہ اس برتن پر جمی ہوئی نہیں ہے۔ اس کو یہ سمجھ لیجیے جیسے کہ یہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیل، اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ یہ کیا ہے، کوئی مٹی ہے، ٹھیک ہے، اس پر آپ نے ایسی چیز ڈال دی کہ جو جن سے زمین سے نہیں ہے اور اس کا جرم اس پر چڑھ گیا، مثلا پلاسٹک، ٹھیک، تو پلاسٹک اس پر اگر لپیٹ دیا گیا تو اب اگرچہ کہ یہ مٹی ہے لیکن اس پر جو چیز لپٹی ہوئی وہ کیا ہے، جن سے زمین سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور ایسا اس نے تعلق قائم کر لیا کہ اس سے اس کا جرم وہاں قائم ہو گیا، وہ گویا کہ ایک جسم مزید ایک بن گیا، تو اب اس سے تیمم نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا جرم وہاں نہیں جمتا تو اس صورت میں اسے تیمم جائز ہو جائے گا۔ جی، اس میں بیان کیا گیا جیسے وہ چیز جس کی رنگت جن سے زمین سے تو نہیں مگر برتن پر اس کا جرم نہ ہو تو ان صورتوں میں تیمم اس سے جائز ہو جائے گا، اور اگر جن سے زمین سے نہ ہو اور اس کا جرم برتن پر آ جائے، یعنی اس کا جسم برتن کے اوپر آ جائے، تو برتن نیچے ہو گیا، اس کا جسم اوپر آ گیا، تو اس صورت میں اسے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ کل ایک سوال ہوا تھا عبادہ کے بارے میں، تو 3 دن ہم نے قافلے میں گزارے، 2 دن کی نمازیں وغیرہ سب پڑھی، لیکن تیسرے دن پانی مشین خراب ہو گئی اور پانی نہیں آ رہا ہے ہی نہیں پانی، تو تیسرے دن کی ہم نے نمازیں تیمم پڑھ کے کر دی،
تو ان کا اعادہ چوتھے دن کریں گے یا تیمم کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا اعادہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اسلامی بھائی جواب دیں گے نہیں کریں گے۔ اعادہ کس نماز کا کریں گے جو تیمم سے پڑھی گئی ہو؟ وقت تنگ ہو گیا اس صورت میں تیمم کیا، یا پانی تلاش کیے بغیر تیمم کیا اور پانی پھر مل گیا، تو اس صورت میں وہ جو نمازیں پڑھی گئی اس کا اعادہ ہوگا۔ باقی کسی بھی تیمم سے جو نماز پڑھ اس کا اعادہ نہیں ہے، چاہے وقت تاخیر کیوں نہ ہو، چاہے وقت تاخیر کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے۔ اصول ہے یہ اصول، اس کو یاد رکھ لیجیے۔ دیواروں پہ جو رنگ ہوتا ہے اس سے، دیوار تو ایک جسم زمین ہے، لیکن جو رنگ ہوتا ہے کیا وہ بھی جسم زمین ہوگا؟ ہاں وہ بھی جسم زمین ہی کہلائے گا۔ اس طرح ماربل جو ہے اس پہ ایک مختلف کیمیکل لگا کے پالش وغیرہ کر کے کیا جاتا ہے، یہ بھی جسم زمین کہلاتا ہے۔ ہاں یہ اتر جاتے ہیں۔ سیمنٹ، یہ صرف چمک ہوتی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ سیمنٹ بھی جن سے زمینی ہے، کیونکہ وہ آگ میں اگر اس کو جلایا جائے تو جل کر راکھ نہیں ہوگی، نہ پگھلے گی نہ نرم ہوگی۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہاتھ زمین کی جنس یا مٹی پر مارے جائیں۔ کتنی مرتبہ مارے جائیں گے؟ اچھا، پہلی شرط جو اس کی ہے وہ نیت کر لیں گے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اتنی نیت کافی ہے۔ تو آپ نے نیت کرنے کے بعد زمین کی جنس پر 1 مرتبہ ہاتھ مارا، ہلکا سا ہاتھ مار لینا ہے، کوئی اتنا کر کے رکھ دینا ہے بس۔ یہ ہاتھ مار کر پھر آپ نے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ چہرے پر جس طرح پھیریں گے وہ ساری احتیاطیں پیچھے گزر چکی، پلک کے بال، بھاؤں کے بال، یہ آنکھ کا حصہ، نچلے والا حصہ، اس طرح کن پٹی کا حصہ، یہ داڑھی، یہ ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ، ہونٹوں کے نیچے کا حصہ، یہ مونچھوں کا حصہ، ان سب پر ہاتھ آپ کا وہ پھر جائے۔ یہ ساری احتیاطیں کل بیان ہو چکی، یعنی جو احتیاطیں غسل وضو میں تھی وہ احتیاطیں یہاں تو ہیں ہی، اس سے بڑھ کر مزید تیمم میں جاری رہیں گے۔ داڑھی ہے تو خلال بھی کر لیں، یہ ہو گیا آپ کا 1 مرتبہ، یعنی چہرے پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا۔ اب دوبارہ ہاتھ ماریں گے اسی دن سے زمین پر یا مٹی پر۔ ہاتھ مارنے کے بعد اب الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر وہ ہاتھ پھیر لیں گے، اور سیدھا ہاتھ یہ اپنے الٹے ہاتھ پر پھیر لیں گے۔ اس کا ایک طریقہ تو یوں آسان ہے کہ یہ پورا کا پورا ہاتھ جو ہے نا اس پر آپ پھیر دیں، ٹھیک ہے، یہ ہتھیلی لینے دیں یہ والا حصہ، اور یہ والا بھی یوں پورا کا پورا اس پر پھیر لیں، اور پھر یہ ہتھیلیاں آپس میں ملا کر انگلیوں کا خلال بھی کر لیں۔ یہ تیمم ہو گیا۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ یوں کیا جائے، ہاتھ مارنے کے بعد یہ 3 انگلیاں جو ہے نا، یہ انگلیوں کا جو یہ والا حصہ کہلاتا ہے، ہتھیلی سے اوپر والا حصہ، ہتھیلی کو چھوڑ دیں، باقی یہ انگلیوں والا حصہ، انگوٹھا الگ رکھیں، اس کو آپ انگلیوں کے سرے سے لگا لیں، الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر سرے پر لگ جائے، ٹھیک، یہاں سے اس کو مس کرتے ہوئے آپ یہ کونی تک لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو یوں سیدھا کر لیں ہاتھ کو، اور اب یہ حصہ ہتھیلی والا اس کو لگاتے ہوئے یہاں تک آ جائے، ٹھیک ہے، گٹے تک، بس کلائی تک، آگے نہ جائے۔ اب یہ والا ہاتھ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر اسی طرح کرتے ہوئے لے جائیں، اور یہاں واپس لے آئیں گٹے تک۔ اب یہ دونوں ہتھیلیاں رہ گئی، ان کو آپس میں ملا کر یوں مسا کر لیں، پشت کا مسا کر لیں، اور انگوٹھے سے انگوٹھے کا مسا کر لیں، انگلیوں کی کھائیاں اچھی طرح خلال وغیرہ کر لیں تاکہ کھائیوں پر بھی ہاتھ پھر جائے۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ اگر کسی نے صرف یوں بھی کر لیا نا اچھی طرح ہاتھ پھیرے تو بھی اس کا تیمم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور چیز جس کا تعلق بھی مسح ہی سے ہے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔
اس کو بھی توجہ کے ساتھ سن لیجیے، خصوصاً سردیوں میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ کی جانب سے ایک رعایت یہ دی گئی ہے، ایک حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے موزے پہنے ہوئے ہیں، وہ کون سا موزہ ہے اس کے شرائط یہاں آگے بیان کیے جا رہے ہیں، تو وہ موزہ جو شرائط کے مطابق اگر کسی نے پہنے ہوئے ہیں تو وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے ان موزوں پر ہی مسح کر لے، گویا کہ اس نے پاؤں اپنا دھو لیا۔ نہیں، موزہ اتار کر پاؤں دھونے کی اس کو حاجت نہیں، بلکہ اسی موزے پہنے ہوئے پر اپنا گیلا ہاتھ ایک طریقہ بتا اس طرح پھیر لے، اس کا پاؤں گویا کہ دھل جائے گا، تو وہ موزے پر مسح کہلاتا ہے۔ اور موزے پر مسح کب ہوگا، کس صورت میں ہوگا، اور وہ مسح کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا، موزہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ سارے کے سارے ضروری مسائل ہیں، اس کو یہاں سن لیجیے آپ۔ جس پر غسل فرض ہے وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اگر غسل فرض ہو گیا تو وہ مسح نہیں کر سکتا، اس کو پاؤں دھونے ہی پڑیں گے۔ اچھا، مسحوں کے حکم میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یعنی جس طرح مردوں کو مسح کرنے کی اجازت ہے اسی طرح عورتوں کو بھی مسح کرنے کی اجازت ہے، عورتیں مسح کر سکتی ہیں، لیکن عورت پر بھی اگر غسل فرض ہے تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہے، پاؤں دھونے پڑیں گے، تو عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں۔ اب مسح کے چند شرائط۔ نمبر 1، موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، یعنی اتنے لمبے موزے ضرور ہوں کہ ٹخنے کیا ہو، آپ کے ٹخنوں تک، کم از کم ٹخنوں تک وہ موزے ہوں، ٹخنوں سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 1 انگل کم ہو، 1-2 انگل کم ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا 19-20 کا فرق ہے، جب بھی چل جائے گا، جائز ہے، درست ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایڑی نہ کھلے، ایڑی کھلی ہوئی نہ ہو۔ نمبر 2، دوسری شرط، پاؤں سے وہ موزہ چمٹا ہوا ہو، پاؤں کو مس کر رہا ہو، اس طرح کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں، ایسا موزہ ہو۔ اگر اس کو پہن کر چلنے پھرنے میں دشواری ہے تو شرط نہ پائے گی، تو اس پر مسح بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط، چمڑے کا ہو، وہ موزہ کس کا ہو، چمڑے کا ہو۔ اچھا، یہ بھی رعایت ہے کہ چلو پورا چمڑے کا نہیں ہے تو صرف تلا، جو نچلا حصہ ہے اس کا، جو چلنے کی صورت میں زمین پر لگتا ہے حصہ، وہ حصہ کیسا ہو، وہ چمڑے کا ہو، اور باقی کسی اور دبی چیز کا ہو، موٹا کپڑے کا بھلے کسی بھی اور چیز کا ہو، تو یہ بھی کام چل جائے گا۔ جیسے کرمچ ایک دبی چیز ہوتی ہے، اوپر کا حصہ کرمچ کا بنا ہوا ہے، نیچے حصہ چمڑے کا بنا ہوا، تو یہ بھی موزہ مسح کے لیے کام آئے گا۔ ہندوستان میں اور ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں، جیسے کہ سردیوں میں عموماً پہنے جاتے ہیں، ان پر مسح جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے، کون بتائے گا؟ یہ چمڑے کا نہیں ہے، یہ موزہ چمڑے کا نہیں۔ شرط کیا ہے بتائی گئی ہے، موزہ کس کا ہونا چاہیے، چمڑے کا ہونا چاہیے، نہ اس کا تلا چمڑے کا ہے، نہ اور کوئی چیز ایسی ہے۔ تو ان موزوں کو اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے۔ جیسے آج کل یہاں وہ موزے مل رہے ہیں بآسانی، چمڑے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ابھی بعض اسلام میں ہو سکتا ہے پہنے ہوئے۔ چوتھی شرط، وہ موزہ جس پر مسح کرنا اس کے لیے جائز ہے، وہ وضو کر کے پہنا ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے، حدث یعنی بے وضو والا کوئی معاملہ ہو گیا، ری خارج ہو گئی، خون نکل گیا، یعنی وضو ٹوٹنے کا کوئی عمل پایا گیا، اس کو کیا کہہ دیں گے، حدث۔ تو پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص کیا ہو، باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کرنا ہے۔ تو ان 3 لائنوں کا خلاصہ یہ کہ جیسے ابھی
صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور موزہ پہن لیا. اب نماز کا وقت ہوا تو یہ شخص یہ چاہے کہ اب میں موزے پر مسح کر لوں، تو کیا یہ مسح کر سکتا ہے موزے پر؟ نہیں کر سکتا. شرط کیا تھی کہ موزہ کس وقت پہنا ہو؟ وضو کے بعد پہنا ہو. اس نے تو وضو سے پہلے پہن لیا تھا. اچھا، اب اس نے وضو کر کے موزہ پہن لیا. اب خواہ اس نے ترتیب سے وضو کیا ہے نہ کیا. ترتیب سے وضو کیا ہے کہ پہلے منہ دھونا، ہاتھ دھونا، یہ ترتیب جو اپنی پیچھے جو وضو کے بیان میں گزری، اس ترتیب سے وضو کیا، یا پہلے اس نے پاؤں ہی دھو لیے پھر موزہ پہنے، خواہ کسی بھی صورت میں اس نے وضو کر لیا بارہ اور موزہ پہن لیا. اب ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، موزہ پہن لیا. عصر کی نماز کا وقت ہوا، اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا. اب اس نے وضو کرنا چاہا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو موزہ اتارنے کی حاجت نہیں ہے. بغیر موزہ اتارے بھی یہ پاؤں پر صرف مسح کر لے، اس کا وضو مکمل ہو جائے گا. باقی ہاتھ منہ وغیرہ پر پانی تو بہانا ہوگا، لیکن پاؤں پر پانی بہانے کی رعایت ہے کہ بجائے پاؤں دھونے کے یہ اس موزے پر کیا کر لے؟ مسح کر لے. تو بہرحال مسح اسی صورت میں کر سکے گا. یہ جو شرط بیان کی جا رہی ہے کہ موزہ اس وقت پہنا ہو کہ اس پہننے سے پہلے یہ بندہ وضو کر چکا ہو، اور اب اس کو جب وضو کی حاجت ہو تو اب اس پہنے ہوئے موزے پر ہی یہ گیلا ہاتھ پھیر دے، اس کا وضو مکمل ہو جائے گا. باقی ہاتھ منہ وغیرہ دھو لے. تو چوتھی شرط یہ کہ وضو کر کے پہنا ہو، یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں یہ شخص کیا ہو؟ باوضو. خواہ پورا وضو کر کے پہنا ہو، یعنی پورا وضو کر لیا مکمل پھر اس کے بعد پہنے، یا یوں کر لیا کہ پہلے اس نے پاؤں دھو لیے اور فوراً موزے پہن لیے. یہ بھی صورت جائز اگرچہ کہ اس نے وضو ترتیب سے نہیں کیا، لیکن وضو تو کر لیا نا بعد میں. تو اس صورت میں بھی اب جب اگلی نماز کے لیے وضو کرنا چاہے یا وضو ٹوٹنے کی صورت میں وضو کرنا چاہے تو منہ ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ پاؤں پر اس کو پانی بہانے کی ضرورت نہیں، پاؤں پر صرف کیا کر لے؟ اس موزے پر مسح کر لے، وضو اس کا مکمل ہو جائے گا. ایک اور شرط مدت کے اندر ہو. اس کی مدت کتنی ہے؟ مدت مقیم کے لیے 1 دن رات یعنی پورے ڈبل 12 گھنٹے، اور مسافر کے واسطے 3 دن 3 رات. مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے کو رعایت ہے. مسافر بن جاتا ہے عموماً جو مطلب اپنے آبادی سے تقریباً 92.5 کلومیٹر کے مسافت پر چلا گیا، موزہ پہن لیا اس نے وضو کے بعد، تو اب اس کو کتنے دن تک شریعت نے رعایت دے دی ہے؟ 3 دن تک رعایت ہے. سارے معاشرے میں مدنی قافلوں میں سفر کر لیں اور اس رعایت سے فائدہ اٹھا لیں. کب کریں گے سفر؟ یہ کام تو ایسا ہے کہ جس طرح ہم یہ پتا تھا نا کہ آج ہم نے صبح 8 بجے سے پہلے ناشتہ کرنا ہے، نہیں رات کو اتنے بجے سو جانا ہے، نہیں کاروبار یہ کرنا ہے، تو یہ بھی ہمارا معمول ایسا ہو کہ ابھی ہمیں بالکل آنکھ بند بھی ہو نا دل پر تو بھی یاد ہو کہ مجھے فلاں تاریخ کو قافلے میں سفر کرنا ہے. تو کب قافلے میں سفر کرنا ہے؟ 17، 18 اور 19 ذی الحجہ انشاءاللہ. تو مسافر کے واسطے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم جو مسافر نہیں اس کے لیے 1 دن کی رعایت ہے. اب یہ 3 دن اور 3 راتیں کب شمار ہوں گی، یا جو مقیم ہے اس کے لیے 1 دن کب شمار ہوگا وہ سن لیجیے. موزہ پہننے کے بعد اس شخص نے وضو کر لیا، موزہ پہن لیا، پہلی مرتبہ جو حدث ہوا اس وقت سے اس کا شمار ہے. مثال بھی دے رہے ہیں، مثلا صبح کے وقت موزہ پہنا، فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور موزہ پہن لیا، اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا. اب اس کا وضو کب ٹوٹا؟ ظہر کے وقت. مثلا سمجھیے 1 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک یعنی اگلے دن، جیسے آج اگر موزہ پہنا تھا فجر کی نماز کے وقت وضو کرنے کے بعد اور 1 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آج پیر ہے تو منگل کے 1 بجے تک یہ جب وضو کرنا چاہے گا اس موزے پر کیا کر لے گا؟ مسح کر لے گا. اور مسافر کب تک کر سکتا ہے؟ منگل بدھ جمعرات تک. اس کے لیے 3 دن کی رعایت ہے.
تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک مسح کرے، اس کے لیے شریعت کی جانب سے رعایت ہے۔ اب مقیم اور مسافر کا حکم آپ نے سن لیا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ مقیم ایک حالت میں ہوتا ہے، پھر دوسری حالت میں مسافر بن جاتا ہے، پہلی حالت میں مسافر ہوتا ہے، دوسری حالت میں مقیم بن جاتا ہے۔ مثلا کسی نے مدنی قافلے میں سفر کیا اور وہاں سے جب اس نے واپسی کا ارادہ کیا کہ آج 3 دن پورے ہوئے، اب گھر کی طرف چلتے ہیں، تربیت گاہ میں آ کے اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں، تو وہاں سے چل پڑے۔ اب اس نے اسی دن وضو کر کے موزہ پہنا، تو جس وقت موزہ پہنا تھا اس وقت کیا تھا، لیکن جب یہاں پہنچا تو کیا بن گیا، مقیم بن گیا، تو حالت بدل گئی نا۔ اسی طرح جس نے اقامت کی حالت میں پہنا تھا، یعنی آج پہنا تھا اور ابھی اس نے قافلے میں سفر کر لیا، تو یہ کیا بن جائے گا، مسافر بن جائے گا۔ تو حالت بدل گئی تو حکم بدل جانا چاہیے۔ تو سنیے آپ، مقیم کو ایک دن رات پورا نہ ہوا تھا کہ سفر کیا، ٹھیک ہے، تو ابتدائے حدث سے 3 دن 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے۔ جیسے آج صبح فجر کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا اور موزہ پہن لیا، ظہر کی نماز میں فیضان مدینہ آیا، کسی اسلامی میں نے اس پر انفرادی کوشش کی، ہاتھ مدنی قافلے کے لیے تیار ہو گیا، وہ چل پڑا، تو اس کو 1 بجے یہاں وضو ٹوٹ گیا تھا اس کا، تو اب تھا تو پہلے مقیم، منگل کو اس کا یہ مدت پوری ہونے والی تھی، لیکن اب یہ مدت کب تک چلے گی، اب اس کی مدت چلے گی 3 دن تک چلی جائے گی، جب سے اس کو حدث واقع ہو اس وقت سے 3 دن شمار کیے جائیں گے۔ تو مقیم کو 1 دن پورا نہ ہوا تھا کہ سفر کیا، تو ابتدائے حدث سے جب سے اس کو حدث واقع ہوا، جب سے اس کا وضو ٹوٹنا پایا گیا، 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر مسافر تھا اور اس نے اقامت کی نیت کر لی، 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، تو اگر 1 دن رات پورا کر چکا ہے، 1 دن رات اس کا پورا ہو گیا تو اس کا مسح جاتا رہا۔ اب اگر وضو کرے گا تو اس کو پاؤں دھونا فرض ہو جائے گا۔ اور اگر نماز میں تھا، نماز میں اس نے اقامت کی نیت کر لی تو نماز بھی جاتی رہی۔ کسی اسلامی بھائی کا مطلب ہے کہ ذہن بن گیا کہ یار اب یہی میں نے رہنا ہے 15 دن جیسے زیادہ، تو وہ مقیم بن گیا، ظاہر ہے مقیم بن گیا، تو اس کا وہ چونکہ پیریڈ مکمل ہو چکا تھا تو اس لیے وہ نماز میں بھی ہوگا تو نماز بھی اس کی جاتی رہے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، وضو کر کے دوبارہ نماز اس کو پڑھنی پڑے گی۔ نماز میں تھا تو نماز جاتی رہی، اور اگر 24 گھنٹے پورے نہ ہوئے تھے، یعنی ڈبل 12 گھنٹے اگر اس کے نہیں ہوئے تھے، 1 دن 1 رات کی مدت ہی پوری نہ ہوئی تھی، تو جتنا مدت ابھی باقی ہے، 4 گھنٹے باقی ہیں، 5 گھنٹے باقی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، تو وہ مدت پوری کر سکتا ہے، ابھی اس کے لیے ٹائم ہے۔ کوئی موزہ، ایک اور شرط، کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، یہ بھی شرط ہے کہ کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو۔ اس سے مراد یہ کہ چلتے میں 3 انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو، اور اگر 3 انگلی پھٹا ہوا تو ہے اور بدن 3 انگل سے کم دکھائی دے، چلنے میں 3 انگل نہیں دکھائی دیتا، اگرچہ کہ 3 انگل پھٹا ہوا ہے لیکن چلتا ہے تو 3 انگل نہیں دکھائی دیتا، تو بھی صورت میں اس موزے پر مسح جائز ہے۔ اور اگر دونوں 3 انگل سے کم پھٹے ہوئے، یعنی دونوں موزے 3 انگل سے کم پھٹے ہوئے اور مجموعہ دونوں کا مجموعہ کتنا بن رہا ہے 3 انگل یا اس سے زائد، تو بھی مسح اس پر کر سکتا ہے۔ سلائی کھل گئی، جب بھی یہی حکم ہے، اگر وہ موزے کی سلائی کھل جائے جب بھی یہی حکم ہے، یعنی 3 انگل سے اگر کھل گیا، اس سے زیادہ کھل گیا تو مسح نہیں ہو سکتا، اور اگر 3 انگل سے کم کھلا ہے تو اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک میں 3 انگلی سے کم ہے تو بھی، یعنی کچھ ادھر سے سلائی کھل گئی، کچھ اس طرف سے سلائی کھل گئی، تو دونوں کا مجموعہ اگر 3 انگل کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر مسح نہیں ہو سکتا، 3 انگل سے کم ہے تو اس پر مسح ہو سکتا ہے، 3 انگل سے کم ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری
دنیا کے یہ جتنے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں نا، وضو کے، غسل کے، یہ گویا کہ میں مدنی ماحول کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اس طرف یہ گویا کہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے کہ ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے سفر کر لیں گے نا انشاءاللہ، تو ان مسائل کا ہر اسلامی بھائی کو پریکٹیکل ہو جائے گا. اور یہ مدنی قافلہ گویا کہ ان مسائل کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو نافذ کرنے کے لیے مدنی قافلہ بہترین ذریعہ. تو اس پر آپ اسلام میں توجہ فرمائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اقامت کی نیت کا مسئلہ ہے کہ مسافر نے دوران نماز خیال کیا تو کیا صرف خیال آنے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو اقامت کی نیت اگر اس نے کر لی، یعنی یہ دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اس جگہ پر 15 دن یا سے زیادہ رہنا ہے، تو یہ مقیم ہو گیا. اب مثلا کوئی اسلامی بھائی یہاں سے اندرون سندھ قافلے میں سفر پر گیا، حیدرآباد چلا گیا، مثلا حیدرآباد کراچی سے مدت مسافت پر ہے، وہاں اس نے سفر کیا، 3 دن وہیں رہا. پھر اس کا تیسرے دن یہ ذہن بن گیا کہ یار میں یہی مسجد میں 15 دن رہوں گا، یا فلاں میرا بھائی رہتا ہے میں 15 دن اسی کے پاس اب رہوں گا یا اس سے زیادہ رہوں گا. تو اب اس نے بالکل وہاں پکا ارادہ کر لیا، خیال آنا نہیں، نیت اپنی گویا کہ جما لی کہ میں نے اب 15 دن یا سے زیادہ یہی رہنا ہے. جیسے کہ اسلامی بھائیوں کا جو کراچی کے ان کا یہ ذہن ہے کہ ہم ہمارا مرنا جینا کراچی میں مقیم کی حیثیت سے، جو مرکز الاولیاء والے ان کی نیت ہے، جو ملتان والے ان کی نیت ہے، تو جو جہاں رہتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اب یہیں رہوں گا. اپنے گھر میں جس طرح نیت ہوتی ہے، تو اگر اس نے ویسی نیت وہاں کر لی کہ اب میں 15 دن یا اس سے زیادہ یہیں رہوں گا، تو یہ بن گیا مقیم. اس صورت میں اس کی مدت مسافت کیا ہو جائے گی؟ وہ یا کہ ختم ہو جائے گی. 3 دن کو جو اس کو شریعت نے رعایت دی تھی وہ اگر پوری ہو چکی تھی تو ہو گئی، اور اگر پوری نہیں ہوئی تھی یعنی اب مقیم والا حکم اس پر لگ جائے گا. اس صورت میں اگر پورے ڈبل 12 گھنٹے گزر چکے تھے اور اس نے نماز کی حالت میں یہ نیت کی بالفرض، تو اس کی نماز دی گئی، کیونکہ اس کا موزے کا مساح جو تھا اس کا پیریڈ ختم ہوا، تو پاؤں دھلا ہوا نہیں تھا، تو ایک فرض نہ وضو کا رہ گیا نا. تو وضو کا اگر ایک فرض رہ جائے گا تو جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. نیت اس کی ہونی ضروری، خیال نہیں. بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی